Welcome to Chamak TV. ہم ایک محدود رسائی کی آنکھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم زمین کی وسعتوں میں پھرے، سمندروں کی تہ تک پہنچے، خلاؤں کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں کوئی خدا نہیں ملا۔ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوئی انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ حق کے معرفت ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوگی۔ جس کا آغاز نہیں اس کا انجام نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ دراصل خود پسندی اور خود پرستی کا منطقی نتیجہ اپنے آپ اور دوسروں سے بیزاری ہے۔ مقصد سے حاصل تک سارا سفر، تمام کیفیات، تمام آسائشوں اور تکلیفوں سمیت منزل ہی کہلاتا ہے۔ جب انسان کے دوست اور اس کے دشمنوں میں فرق باقی نہ رہے تو اسے جینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہوگا؟ آدمی مر جاتا ہے اور زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ ہم وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور خوابوں میں وقت سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا اس سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان ہمیشہ مسافر خانوں میں آباد رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ انسان کی سوچ کتنی لامحدود ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ انسان خود ہی محدود ہے۔ جس آدمی نے حصول رزق کو مقصد حیات بنایا، اس کے لیے کسی اور قسم کی بندش اور پابندی بے معنی ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ کے رشتوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دیتا ہے۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرے اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرے اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ جب محروم اور غریب کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت
عمرہ کے لیے آغاز عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کنواں میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں، اور حقوق کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی عظیم انسان اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی ہے جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ آج کے انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔ حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت کہلائے گی۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی اس سے یہ پوچھا جائے گا اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی۔ یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائیں اور میں ہی زندہ رہوں، یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے۔ رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ہم عجیب لوگ ہیں، مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ اس زندگی کو ضابطۂ اخلاق دینا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے اور دین نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔